باب نمبر 13 باب بركة الغازي في ماله حيا وميتا مع النبي صلى الله عليه وسلم وولاة الأمر۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور عمراء کے ہمراہ جہاد کرنے والے کے مال میں، اس کی زندگی میں اور مرنے کے بعد برکت۔ حدیث نمبر 3129۔ حدثنا اسحاق بن ابراہیم قال قلت لأبي أسامة أحدثكم هشام بن عروة عن أبيه عن عبد الله بن الزبير قال لما وقف الزبير يوم الجمل دعاني فقمت إلى جنبه فقال يا بني إنه لا يقتل اليوم إلا ظالم أو مظلوم، وإني لا أراني إلا سأقتل اليوم مظلوما، وإن من أكبر همي لديني، أفترى يبقي ديننا من مالنا شيئا؟ فقال يا بني بع مالنا فاقض ديني، وأوصى بالثلث وثلثه لبنيه، يعني عبد الله بن الزبير، يقول ثلث الثلث، فإن فضل من مالنا فضل بعد قضاء الدين شيء فثلثه لولدك. قال هشام وكان بعض ولد عبد الله قد وازى بعض بني الزبير خبيب وعباد، وله يومئذ 9 بنين و9 بنات. قال عبد الله فجعل يوصيني بدينه ويقول يا بني إن عجزت عنه في شيء فاستعن عليه مولاي. قال فوالله ما دريت ما أراد حتى قلت يا أبت من مولاك؟ قال الله. قال فوالله ما وقعت في قربة من دينه إلا قلت يا مولى الزبير اقض عنه دينه فيقضيه. فقتل الزبير رضي الله عنه ولم يدع دينارا ولا درهما إلا أراضين منها الغابة 11 دارا بالمدينة، ودارين بالبصرة، ودارا بالكوفة، ودارا بمصر. قال وإنما كان دينه الذي عليه أن الرجل كان يأتيه بالمال فيستودعه إياه، فيقول الزبير لا، ولكنه سلف، فإني أخشى عليه الضيعة، وما ولي إمارة قط ولا جباية خراج ولا شيء إلا أن يكون في غزوة مع النبي صلى الله عليه وسلم أو مع أبي بكر وعمر وعثمان رضي الله عنهم. قال عبد الله بن الزبير فحسبت ما عليه من الدين فوجدته 2,200,000. قال فلقي حكيم بن حزام عبد الله بن الزبير فقال يا ابن أخي كم على أخي من الدين؟ فكتمه فقال 100,000. فقال حكيم والله ما أرى أموالكم تسع لهذه. فقال له عبد الله أفرأيتك إن كانت 2,000 و200,000؟ قال ما أراكم تطيقون هذا، فإن عجزتم عن شيء منه فاستعينوا بي. قال وكان الزبير اشترى الغابة 70 و100,000 فباعها عبد الله 1,600,000. ثم قام فقال من كان له على الزبير حق فليوافنا بالغابة. فأتاه عبد الله بن جعفر وكان له على الزبير 400,000. فقال لعبد الله إن شئتم تركتها لكم. قال عبد الله لا. قال فإن شئتم جعلتموها فيما تؤخرون إن أخرتم. فقال عبد الله لا. قال فاقطعوا لي قطعة. فقال عبد الله لك منها هنا إلى ها هنا. قال فباع منها فقضى دينه فأوفاه وبقي منها 4 أسهم ونصف. فقدم على معاوية وعنده عمرو بن عثمان والمنذر بن الزبير وابن زمعة. فقال له معاوية كم قومت الغابة؟ قال كل سهم 100,000. قال كم بقي؟ قال 4 أسهم ونصف. قال المنذر بن الزبير قد أخذت سهما 100,000. قال عمرو بن عثمان قد أخذت سهما 100,000. وقال ابن زمعة قد أخذت سهما 100,000. فقال معاوية كم بقي؟ فقال سهم ونصف. قال أخذته 50 و100,000. قال وباع عبد الله بن جعفر نصيبه من معاوية 600,000. فلما فرغ ابن الزبير من قضاء دينه قال ابن الزبير اقسم بيننا ميراثنا. قال لا والله لا أقسم بينكم حتى أنادي بالموسم 4 سنين. ألا من كان له على الزبير دين فليأتنا فلنقضه. قال
فجعل كل سنة ينادي بالموسم، فلما مضى 4 سنين قسم بينهم. قال: فكان للزبير 4 نسوة، ورفع الثلث، فأصاب كل امرأة 1000 و200,000، فجميع ماله 50,000 و200,000. عبداللہ بن زبیر رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ جب یعنی جنگ جمل کے دن زبیر رضی اللہ عنہ یعنی میدان جنگ میں کھڑے ہوئے تو انہوں نے مجھے بلایا، میں ان کے پہلو میں کھڑا ہو گیا. انہوں نے کہا: پیارے بیٹے، حقیقت یہ ہے کہ آج جو قتل ہوگا وہ ظالم ہوگا یا مظلوم، اور میں اپنے متعلق یہی سمجھتا ہوں کہ آج میں مظلوم قتل ہوں گا، اور مجھے سب سے زیادہ فکر اپنے قرض کی ہے. تمہارا کیا خیال ہے؟ کیا ہمارا قرض ہمارے مال میں سے کچھ باقی چھوڑے گا؟ پھر انہوں نے کہا: پیارے بیٹے، ہمارے مال یعنی زمینیں بیچ دینا اور میرا قرض ادا کر دینا. اور انہوں نے ثلث کی وصیت کی، اور ثلث کی وصیت ان کے یعنی عبداللہ بن زبیر رضی اللہ عنہما کے بیٹوں کے لیے کی. مطلب ثلث کا ثلث تھا، یعنی اگر قرض ادا کرنے کے بعد ہمارے مال میں سے کچھ مال بچ گیا تو اس کا ثلث یعنی ثلث کا ثلث تمہاری اولاد کا ہوگا. ہشام نے کہا: عبداللہ بن زبیر رضی اللہ عنہما کے کچھ بیٹے زبیر رضی اللہ عنہ کے کچھ بیٹوں کے برابر تھے. خبیب اور عباد اور ان کے یعنی زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ان دنوں 9 بیٹے اور 9 بیٹیاں تھیں. عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا: وہ مجھے اپنے قرض کے بارے میں وصیت کرنے لگے اور کہنے لگے: پیارے بیٹے، اگر تو کوئی چیز ادا کرنے سے عاجز ہو جائے تو اس کے لیے میرے مالک سے مدد مانگنا. عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا: میں ان کی بات نہیں سمجھا تو میں نے ان سے پوچھا: ابا جان، آپ کا مالک کون ہے؟ انہوں نے کہا: اللہ. عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا: تو قسم اللہ کی، میں ان کے قرض کی وجہ سے جس مشکل میں بھی پڑا، میں نے کہا: اے زبیر کے مالک، اس کا قرض اس کی طرف سے ادا کر دے، تو وہ اسے ادا کر دیتا. پھر وہی ہوا کہ زبیر رضی اللہ عنہ قتل کر دیے گئے، اور انہوں نے کوئی دینار یا درہم نہیں چھوڑا. ہاں، کچھ زمینیں چھوڑی، جن میں سے ایک غابہ تھی، اور 11 گھر مدینہ میں، 2 گھر بصرہ میں، 1 گھر کوفہ میں، اور 1 گھر مصر میں چھوڑا. عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا: ان کے ذمے جو قرض تھا وہ یہی تھا کہ آدمی مال لا کر اسے ان کے پاس امانت رکھ دیتا. تو زبیر رضی اللہ عنہ کہتے: امانت نہیں بلکہ وہ قرض ہے، کیونکہ مجھے اس کے ضائع ہونے کا ڈر ہے. اور انہوں نے کبھی کسی عمارت یا خراج وصول کرنے والے یا کسی بھی عہدے کی ذمہ داری نہیں لی. البتہ وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم یا ابو بکر یا عمر یا عثمان رضی اللہ عنہم کے ساتھ کسی نہ کسی غزوے میں ہوا کرتے تھے. عبداللہ بن زبیر رضی اللہ عنہما نے کہا: تو میں نے ان پر جو قرض تھا شمار کیا تو وہ 22 لاکھ تھا. پھر حکیم بن حزام رضی اللہ عنہ عبداللہ بن زبیر رضی اللہ عنہما سے ملے اور انہوں نے کہا: بھتیجے، میرے بھائی پر کتنا قرض ہے؟ میں نے اسے چھپایا اور کہا 1 لاکھ ہے. حکیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا: اللہ کی قسم، میں نہیں سمجھتا کہ تمہارے اموال میں اس کی گنجائش ہو. میں نے ان سے کہا: یہ بتائیں، اگر وہ 22 لاکھ ہو؟ انہوں نے کہا: میں نہیں سمجھتا کہ تم اسے ادا کر سکو گے. اگر تم اس میں سے کچھ ادا نہ کر سکو تو مجھ سے مدد لے لینا. عبداللہ بن زبیر رضی اللہ عنہما نے کہا: زبیر رضی اللہ عنہ نے غابہ کی زمین 1,70,000 میں خریدی تھی، اور عبداللہ رضی اللہ عنہ نے اسے 16 لاکھ میں بیچ دیا، اور کھڑے ہو کر کہا: جس کا زبیر پر کوئی حق ہو وہ ہمیں غابہ میں آ کر ملے. تو عبداللہ بن جعفر رضی اللہ عنہما ان کے پاس آئے، اور ان کا زبیر رضی اللہ عنہ پر 4 لاکھ قرض تھا. انہوں نے عبداللہ بن زبیر رضی اللہ عنہما سے کہا: اگر تم چاہو تو میں اسے تمہارے لیے چھوڑ دیتا ہوں. عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا: نہیں. عبداللہ بن جعفر رضی اللہ عنہما نے کہا: اگر تم چاہو تو اسے اس میں رکھ لو جو تم آخر میں ادا کرو گے، اگر تمہیں تاخیر سے دینے کی ضرورت پڑے. عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا: نہیں. تو انہوں نے کہا: پھر یعنی اس کے بدلے مجھے زمین کا ایک قطعہ الگ کر دو. تو عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا: یہاں سے یہاں تک تمہارا ہوا. خیر، عبداللہ بن زبیر رضی اللہ عنہما نے ان کی زمینوں اور مکانوں کو بیچ کر ان کا قرض ادا کر دیا. غابہ کی زمین میں سے 4.5 حصے بچ گئے. عبداللہ بن زبیر رضی اللہ عنہما معاویہ رضی اللہ عنہ کے پاس گئے. اس وقت ان کے پاس عمر بن عثمان، منذر بن زبیر اور ابن زمعہ موجود تھے. معاویہ رضی اللہ عنہ نے کہا: غابہ کی کیا قیمت لگی ہے؟ انہوں نے کہا: ہر حصہ 1 لاکھ میں. کہا: کتنی باقی ہے؟ کہا: 4.5 حصے. منذر بن زبیر رضی اللہ عنہما نے کہا: 1 حصہ میں نے 1 لاکھ میں لیا. عمر بن عثمان نے کہا: 1 حصہ میں نے 1 لاکھ میں لیا. اور ابن زمعہ نے کہا:
ایک حصہ میں نے 1,00,000 میں لیا۔ معاویہ رضی اللہ عنہ نے کہا کتنی باقی رہی؟ کہا 1.5 حصہ۔ کہا وہ میں نے 1.5 میں لیا۔ عبداللہ بن زبیر رضی اللہ عنہما نے کہا پھر عبداللہ بن جعفر رضی اللہ عنہما نے اپنا حصہ معاویہ رضی اللہ عنہ کو 6,00,000 میں بیچ دیا۔ جب عبداللہ بن زبیر رضی اللہ عنہما ان کا قرض ادا کرنے سے فارغ ہو گئے تو زبیر رضی اللہ عنہ کے بیٹوں نے کہا ہماری میراث ہمارے درمیان تقسیم کر دیں۔ انہوں نے کہا نہیں، اللہ کی قسم، جب تک میں 4 سال حج کے موقع پر اعلان نہ کروں کہ لوگوں سنو، جس کا زبیر کے ذمہ کوئی قرض ہو وہ ہمارے پاس آئے کہ ہم اسے ادا کریں، اس وقت تک میں میراث تقسیم نہیں کروں گا۔ چنانچہ وہ ہر سال اعلان کرتے رہے۔ جب 4 سال گزر گئے تو انہوں نے وہ میراث تقسیم کر دی۔ زبیر رضی اللہ عنہ کی 4 بیویاں تھیں، وصیت والا تیسرا حصہ الگ کر لیا اور ہر بیوی کو 12,00,000 آیا، تو زبیر رضی اللہ عنہ کا کل مال 5,02,00,000 ہوا۔ فوائد۔ نمبر 1، یوم الجمل، اس سے مراد وہ مشہور جنگ ہے جو علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ کے ساتھیوں اور عائشہ رضی اللہ عنہ کے ساتھیوں کے درمیان ہوئی، جن میں زبیر رضی اللہ عنہ بھی تھے۔ اسے یوم الجمل اس لیے کہتے ہیں کہ مشہور صحابی یعلا بن امیہ رضی اللہ عنہ نے جو عائشہ رضی اللہ عنہ کے ساتھ تھے ان کے لیے ایک بڑا اونٹ 100 دینار یا 80 دینار یا اس سے کم و بیش میں خریدا اور عائشہ رضی اللہ عنہ کو اس پر سوار کر دیا۔ وہ اس پر سوار ہو کر صف میں جا ٹھہری، پھر ان کے ساتھی اس اونٹ کے گرد لڑتے رہے حتیٰ کہ اونٹ کی ٹانگیں کاٹ دی گئیں اور انہیں شکست ہوئی۔ یہ واقعے کا خلاصہ ہے اور واقعہ کے سبب کا کچھ ذکر کتاب الفتن حدیث نمبر 7121 میں آئے گا انشاءاللہ تعالی۔ یہ جمادی اولی یا جمادی اخری سن 36 ہجری کا واقعہ ہے، فتح الباری۔ نمبر 2، آج جو قتل ہوگا وہ ظالم ہوگا یا مظلوم، کیونکہ ہر فریق یہ سمجھتا تھا کہ وہ حق پر ہے اور دوسرا فریق ناحق پر، تو جو حق پر مارا گیا وہ مظلوم ہوا اور جو ناحق پر ہے وہ ظالم ٹھہرا۔ بعضوں نے کہا ہر شخص اپنے خیال میں مظلوم تھا اور اپنے دشمن کے خیال میں ظالم۔ ہوا یہ تھا کہ عثمان رضی اللہ عنہ کے قاتل علی رضی اللہ عنہ کے لشکر میں شریک ہو گئے۔ عائشہ رضی اللہ عنہا اور ان کے ساتھ والے یہ چاہتے تھے کہ قاتلوں سے قصاص لیا جائے، کیونکہ اگر قصاص کے بغیر علی رضی اللہ عنہ کی بیعت کر لی تو قاتلین عثمان وہاں غالب ہیں، معلوم نہیں ہمارے ساتھ کیا کریں گے۔ علی رضی اللہ عنہ یہ کہتے تھے کہ تم لوگ بیعت کرو، پھر تحقیق کے بعد جو مجرم ثابت ہوا اسے سزا دیں گے۔ یہی جھگڑا طے نہ ہو سکا۔ مظلوم خلیفہ عثمان رضی اللہ عنہ کی شہادت کی وجہ سے لوگ جوش میں تھے، دوسری طرف علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت کی وجہ سے ان کے ساتھی جوش میں تھے کہ خلیفہ کی بیعت کیوں نہیں کی جاتی۔ آخر لڑائی تک نوبت پہنچی، باقی خلافت کی کوئی تکرار نہ تھی۔ عائشہ رضی اللہ عنہا کے ساتھ جو صحابہ تھے ان میں سے کوئی بھی خلافت کا دعوے دار نہ تھا۔ نمبر 3، وَإِنِّي لَا أُرَانِي، اورانی حمزہ کے ضمہ کے ساتھ مجہول کا صیغہ ہو تو اس کا معنی ہے میں اپنے آپ کو گمان کرتا، اور اگر حمزہ کے فتح کے ساتھ ہو تو میں یقین رکھتا ہوں کہ میں مظلوم قتل کیا جاؤں گا، اور واقعی ایسا ہی ہوا کہ زبیر رضی اللہ عنہ مظلوم قتل ہوئے۔ حافظ رحمہ اللہ نے لکھا ہے کہ ابن ابی خیثمہ نے اپنی تاریخ میں عبد الرحمن بن ابی لیلہ کے طریق سے نقل کیا ہے کہ جب دونوں صفیں مقابل ہوئیں تو ہم علی رضی اللہ تعالی عنہ کے ساتھ تھے، انہوں نے کہا زبیر کہاں ہے؟ زبیر رضی اللہ عنہ آئے تو ہم علی رضی اللہ تعالی عنہ کے ہاتھ کو دیکھ رہے تھے کہ وہ اس کے ساتھ اشارہ کر رہے تھے جب زبیر رضی اللہ عنہ لڑائی سے پہلے وہاں سے چلے گئے۔ یعنی صاحب تعلیق نے لکھا ہے کہ ابن ابی خیثمہ کے طریق سے اسے ابن عساکر نے تاریخ دمشق جلد نمبر 18 صفحہ نمبر 421 میں نقل کیا ہے۔ اس سے معلوم ہوا کہ زبیر رضی اللہ تعالی عنہ لڑائی سے پہلے میدان سے نکل گئے تھے، اور حاکم جلد نمبر 3 صفحہ نمبر 413 حدیث نمبر 5573 تا 5577 نے متعدد سندوں سے بیان کیا ہے کہ علی رضی اللہ عنہ نے زبیر رضی اللہ عنہ کو یاد دلایا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے فرمایا تھا لا تقاتلن علیا وانت ظالم لہ، کہ تم علی سے لڑو گے اور تم اس پر ظلم کرنے والے ہوگے۔ اس لیے زبیر رضی اللہ عنہ واپس آ گئے، اور یعقوب بن سفیان نے المعرفہ والتاریخ جلد نمبر 3 صفحہ نمبر 312 میں، اور خلیفہ نے تاریخ خلیفہ صفحہ نمبر 186 میں عمر بن جاوان جیم کے ساتھ سے بیان کیا ہے۔ انہوں نے کہا کہ اس پر زبیر رضی اللہ عنہ واپس آ گئے تو عمر بن جرموز نے وادی السباع میں انہیں قتل کر دیا۔ انیس الساری میں اس حدیث کی متعدد سندیں ذکر کر کے ہر ایک میں موجود کمزوری بیان کی ہے۔ حافظ رحمہ اللہ نے بھی تعدد طرق کے حوالے سے اسے بیان کیا ہے، فتح الباری۔
نمبر 4 مسند احمد حدیث نمبر 681 میں زر بن حبیش سے مروی ہے کہ زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قاتل عمر بن جرموز نے علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آنے کے لیے اجازت مانگی تو انہوں نے کہا بشر قاتل ابن صفیہ بالنار، یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پھوپھی صفیہ رضی اللہ عنہا کے بیٹے زبیر رضی اللہ عنہ کے قاتل کو آگ کی خوشخبری دے دو۔ پھر علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا، آپ فرما رہے تھے ان لکل نبی حواریج و حواریج الزبیر، ہر نبی کا خاص مددگار ہوتا ہے اور میرا خاص مددگار زبیر ہے۔ حافظ نے کہا اس کی سند صحیح ہے، فتح الباری۔ مسند احمد کی تعلیق میں لکھا ہے اسنادہ حسن۔ نمبر 5 زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عبداللہ بن زبیر رضی اللہ عنہما کے بیٹوں کے لیے اپنے مال کے ثلث میں سے تیسرے حصے کی وصیت کی، کیونکہ عبداللہ بن زبیر رضی اللہ عنہما کی کچھ اولاد زبیر رضی اللہ عنہ کی اولاد کے برابر ہو چکی تھی۔ خبیب اور عباد عبداللہ بن زبیر رضی اللہ عنہما کے بیٹے تھے۔ ان دونوں کے علاوہ اس وقت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ عنہما کے 2 اور بیٹے ہاشم اور ثابت بھی موجود تھے، ان کی باقی اولاد بعد میں پیدا ہوئی۔ نمبر 6 غابہ مدینہ سے شمال مغرب میں 8 میل کے قریب فاصلے پر وسیع زمین ہے جس میں بہت زیادہ درخت تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا منبر وہیں کے جھاؤ کے درخت سے بنایا گیا۔ زبیر رضی اللہ تعالی عنہ نے اسے خرید کر اس کے کچھ حصے کو کاشت کے ساتھ آباد کروایا، آج کل اسے عیون کہا جاتا ہے۔ نمبر 7 زبیر رضی اللہ تعالی عنہ اپنے پاس امانت رکھنے والوں کو کہہ دیتے کہ تمہاری یہ رقم میرے پاس امانت نہیں بلکہ مجھ پر قرض ہوگی۔ اس میں ان کے پیش نظر امانت رکھنے والوں کی خیر خواہی ہوتی تھی، کیونکہ اگر کسی شخص کے پاس امانت رکھی ہو اور وہ ضائع ہو جائے تو جس کے پاس امانت رکھی تھی وہ اس کا ذمہ دار نہیں ہوتا، اور اگر کسی کو قرض دیا ہو اور وہ ضائع ہو جائے تو قرض لینے والا اس کا ذمہ دار ہوتا ہے۔ اس میں زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بھی ایک فائدہ تھا کہ اگر وہ اسے امانت کے طور پر رکھتے تو اس رقم کو استعمال نہیں کر سکتے تھے، جبکہ قرض لی ہوئی رقم سے تجارت کرتے یا جس طرح چاہتے استعمال کر سکتے تھے۔ اور ایک فائدہ یہ تھا کہ اگر بطور امانت رکھتے اور وہ رقم ضائع ہو جاتی تو امانت رکھنے والے کے دل میں بدگمانی پیدا ہو سکتی تھی کہ انہوں نے امانت کی حفاظت میں کوتاہی کی ہے۔ زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی امانت داری اس قدر معروف تھی کہ زبیر بن بکار نے ہشام بن عروہ کے طریق سے بیان کیا ہے کہ عثمان بن عفان، عبد الرحمن بن عوف، مطیع بن اسود، ابو العاص بن ربیع، عبداللہ بن مسعود اور مقداد بن عمر رضی اللہ عنہم، ان سب نے اپنے ترکے وغیرہ کی دیکھ بھال کی وصیت زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کی تھی۔ فتح الباری۔ یہ روایت ابن ابی شیبہ نے بھی المصنف جلد نمبر 11 صفحہ نمبر 198 میں ابو اسامہ عن ہشام بن عمر کے طریق سے بیان کی ہے، مگر اس میں ابو العاص کا ذکر نہیں۔ تعلیق فتح الباری۔ نمبر 8 وما ولی امارتا قط، یعنی زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے یہ اموال کسی ایسے ذریعے سے جمع نہیں ہوئے تھے جس میں ان پر کوئی بدگمانی آ سکے، بلکہ جہاد میں رہنے کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے انہیں اتنا مال عطا فرمایا۔ فحسبت، یہاں سین کے فتح کے ساتھ باب نصر ینصر سے ہے، یعنی میں نے شمار کیا۔ اگر سین کے کسرہ کے ساتھ ہو تو اس کا معنی ہوگا میں نے گمان کیا۔ نمبر 9 عبداللہ بن زبیر رضی اللہ عنہما نے حکیم بن حزام رضی اللہ عنہ کو زبیر رضی اللہ عنہ کا قرض 1 لاکھ بتایا، باقی چھپا لیا تاکہ وہ یہ نہ سمجھیں کہ زبیر رضی اللہ عنہ کا قرض ادا نہیں ہو سکے گا۔ اس میں کوئی جھوٹ بھی نہیں تھا، کیونکہ 22 لاکھ قرض میں 1 لاکھ بھی تھا۔ جب حکیم رضی اللہ تعالی عنہ نے 1 لاکھ کو بھی بہت زیادہ سمجھا تو انہوں نے پورا قرض بتا دیا، مطلب یہ تھا کہ میں اسے ادا کرنے کے لیے تیار ہوں۔ یعقوب بن سفیان جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 413 نے عبداللہ بن مبارک کے طریق سے بیان کیا ہے کہ حکیم بن حزام رضی اللہ عنہ نے عبداللہ بن زبیر رضی اللہ عنہما کو ان کے والد کا قرض ادا کرنے میں 1 لاکھ کی اعانت پیش کی، مگر انہوں نے انکار کر دیا۔ انہوں نے 2 لاکھ سے 4 لاکھ تک اعانت پیش کی، مگر وہ نہیں مانے، بلکہ زمین کے ایک قطعہ کے ساتھ ان کا قرض بھی ادا کر دیا۔ اس سے عبداللہ بن زبیر رضی اللہ عنہما کی خودداری اور اولو العزمی کا اظہار ہو رہا ہے۔ فتح الباری۔ نمبر 10 زبیر رضی اللہ تعالی عنہ کی 4 بیویاں تھیں، یعنی جنہیں چھوڑ کر وہ فوت ہوئے۔ یہ ام رباب، ام خالد، زینب اور عاتقہ بنت زید تھیں، جو 10 مبشرہ میں سے سعید بن زید رضی اللہ عنہ کی بہن تھی۔ اسما اور ام کلثوم کو وہ اس سے پہلے طلاق دے چکے تھے۔ ایک قول ہے کہ اسما سے رجوع کر لیا تھا اور عاتقہ کو طلاق دے دی تھی، وہ ابھی عدت میں تھیں۔ فتح الباری واللہ اعلم۔ نمبر 11 قرض ادا کرنے اور وصیت کا ثلث الگ کرنے کے بعد جو رقم بچی اس کا 8واں حصہ 4 بیویوں کو ملا، جس میں سے ہر بیوی کو 12 لاکھ ملے، کل 48 لاکھ بنے۔ یہ تقسیم کردہ رقم کا 8واں حصہ ہے۔ 48 لاکھ کو 8 سے ضرب دی
تو 3 کروڑ 84 لاکھ بنے۔ یہ کل جائیداد کا 2 ثلث ہے، کیونکہ وصیت کا ثلث الگ کر لیا گیا تھا جو 1 کروڑ 92 لاکھ بنتا ہے۔ اسے 2 ثلث میں جمع کرنے کے بعد کل رقم 5 کروڑ 76 لاکھ بنی۔ اس سے پہلے زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قرض 22 لاکھ ادا کیا گیا تھا، وہ اس میں جمع کیا تو کل 5 کروڑ 98 لاکھ بنے۔ یہ زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا کل طریقہ ہے۔ نمبر 12، صحیح بخاری میں اس حدیث کے آخر میں ہے کہ زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا کل مال 5 کروڑ 2 لاکھ روپے ہوا۔ اب اگر ہر بیوی کو 12 لاکھ ملا ہو تو قرض اور وصیت ملا کر کل مال 5 کروڑ 98 لاکھ بنتے ہیں، جبکہ صحیح بخاری میں کل مال 5 کروڑ 2 لاکھ روپے ہے۔ دونوں رقموں میں 96 لاکھ کا فرق ہے اور یہ بہت بڑا فرق ہے۔ حافظ ابن حجر رحمہ اللہ نے کہا اس کی توجیہ دمیاطی نے کی ہے اور ان سے کرمانی نے اخذ کی ہے کہ بخاری نے غازی کے مال میں اس کی زندگی میں اور موت کے بعد برکت کا باب باندھا ہے۔ زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا زمینوں اور مکانوں کی صورت میں ترکہ حکیم بن حزام رضی اللہ عنہ جیسے ماہر اور تجربہ کار کی نظر میں ان کا قرض ادا کرنے سے بھی کم تھا جو 22 لاکھ تھا، مگر اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس میں اور دوسرے مکانوں میں اتنی برکت ہوئی اور لوگوں کے دلوں میں ان کی ایسی قدر و قیمت پیدا ہو گئی کہ ان کا ترکہ کروڑوں میں فروخت ہوا۔ رہا 5 کروڑ 2 لاکھ اور 5 کروڑ 98 لاکھ کے درمیان 96 لاکھ کا فرق، تو اس کی وجہ یہ تھی کہ زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قرض ادا کرنے کے بعد ان کی باقی ماندہ جائیداد 4 سال تقسیم نہیں کی گئی۔ اتنا عرصہ ان زمینوں اور مکانوں سے آنے والی آمدنی اصل میں جمع ہوتی رہی جو 96 لاکھ ہو گئی۔ اسے 5 کروڑ 2 لاکھ میں جمع کیا تو 5 کروڑ 98 لاکھ ہو گئی۔ 96 لاکھ کی یہ رقم زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی موت کے بعد ان کی جائیداد میں برکت کی وجہ سے حاصل ہوئی۔ حافظ رحمہ اللہ نے کہا یہ حل بہت عمدہ ہے اور اس میں کوئی اشکال نہیں۔ بعض شارحین نے اس کا حل یہ نکالا ہے کہ کسی راوی سے ایک بیوی کا حصہ بیان کرنے میں غلطی ہوئی ہے۔ دراصل ایک بیوی کا حصہ 10 لاکھ تھا اور جائیداد کا 8واں حصہ 40 لاکھ تھا۔ اس کے مطابق کل مال 5 کروڑ 2 لاکھ ہی بنتا ہے، مگر صحیح بخاری کی روایت کو غلط کہنے کی بجائے اگر درست مان کر دونوں رقموں کو جمع کیا جائے تو وہ بہتر ہے، جیسا کہ کرمانی اور حافظ رحمہ اللہ نے جمع کیا ہے۔ ہمارے استاد حافظ محمد گوندلوی رحمہ اللہ نے اس کا ایک تیسرا حل ذکر کیا ہے جو بعض اہل علم کے مطابق شاہ ولی اللہ رحمہ اللہ نے پیش کیا ہے۔ وہ یہ ہے کہ صحیح بخاری کی عبارت یہ ہے فَجَمِيعُ مَالِهِ 50,000 و100,000۔ اس میں 50 کا لفظ الگ ہے، یعنی 50 اور 1,000 و 100,000 الگ ہے، یعنی 50 12 لاکھ۔ گویا عبارت یوں ہے کہ ان کا کل مال 50 12 لاکھ تھے، یعنی ان کے مال کے 50 حصے کیے گئے جن میں سے ہر ایک حصہ 12 لاکھ تھا۔ اب اگر 12 لاکھ کو 50 سے ضرب دی جائے تو وہ 6 کروڑ بنتے ہیں۔ ہر بیوی کو 12 لاکھ دیا جائے تو کل رقم 5 کروڑ 98 لاکھ بنتی ہے۔ اس میں اور 6 کروڑ میں صرف 2 لاکھ کا فرق ہے۔ عرب اتنی معمولی کسر کا فرق کم ہی ذکر کرتے ہیں۔ یہ حل بھی بہت عمدہ ہے کیونکہ اس میں کسی کو غلط کہنا لازم نہیں آتا، واللہ اعلم۔ نمبر 13، حافظ رحمہ اللہ نے اوپر ذکر کردہ فوائد کے علاوہ اس حدیث کے مزید کئی فوائد ذکر کیے ہیں جن میں سے چند یہ ہیں۔ نمبر 1، ایسے موقع پر جب خطرہ ہو کہ آئندہ وصیت کا موقع نہیں ملے گا وصیت کرنا مستحب ہے۔ نمبر 2، اگر ضرورت ہو تو میراث کی تقسیم کے ذمہ دار کو میت کے قرض ادا کرنے اور وصیت پوری کرنے تک ترکہ تقسیم کرنے میں تاخیر جائز ہے۔ نمبر 3، جب میت کے بیٹے موجود ہوں تو پوتوں کے حق میں وصیت جائز ہے کیونکہ اس صورت میں پوتے وارث نہیں ہوتے اور وصیت وارث کے حق میں جائز نہیں۔ نمبر 4، جو شخص کسی کو ہبہ کی پیشکش کرے اور وہ قبول نہ کرے تو اسے ہبہ واپس لینے والا شمار نہیں کیا جائے گا۔ نمبر 5، زیادہ بیویاں اور خادم رکھنے میں کوئی حرج نہیں جب آدمی جہاد اور اللہ اور بندوں کے حقوق میں کوتاہی نہ کرے۔ نمبر 6، اس حدیث میں اموال میں سے زمینوں اور جائیداد کی برکت کا بیان بھی ہے کہ جب اللہ چاہتا ہے تو لاکھوں کی چیز کروڑوں میں بکتی ہے۔ نمبر 7، اس میں قرض کے معاملے کا بے حد اہم ہونا بھی ظاہر ہے کہ زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سب سے زیادہ فکر اپنے قرض کی ادائیگی کی تھی، والحمدللہ۔